إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کی پہچان کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، کیونکہ کسی بھی معاملے میں صرف دعویٰ کافی نہیں ہوتا، بلکہ دعوے کے اثبات کے لیے کچھ دلائل، شواہد اور ثبوت پیش کرنے ہوتے ہیں۔ جو انسان اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اس سے کچھ اعمال کا مطالبہ کیا ہے، اور ان اعمال کو پیش کرنا یہ اس کے ایمان کی نشانی ہوگی۔ پھر ایمان والوں میں سے ایک خاص درجہ جس کو اللہ نے بہت ہی شفقت کے ساتھ اور اپنی طرف نسبت کر کے پیش کیا ہے، وہ ہے عباد الرحمن۔ عباد عبد کی جمع ہے، اور الرحمن یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، انتہائی زیادہ رحم کرنے والا۔ تو عباد الرحمن کا معنی ہے وہ بندے جو انتہائی رحم کرنے والے رب کے بندے ہیں۔ سارے بندے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت خاص اپنے طرف کر کے، ان کی اضافت اپنی طرف کر کے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی عزت اور ان کا جو مقام ہے وہ ان کو احساس دلایا ہے، اور باقی لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ جیسے بیت اللہ، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن مسجد حرام کی نسبت، خانہ کعبہ کی نسبت اللہ کی طرف خصوصی طور پر ہوتی ہے بیت اللہ کے حیثیت سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مہینے سارے مہینے ہیں، لیکن محرم کے مہینے کو خصوصی طور پر حدیث میں شہر اللہ المحرم کہا گیا ہے۔ اسی طرح یہ عباد اللہ یا عباد الرحمن، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کی نسبت، ان کی اضافت اپنی طرف کر کے ان کا مقام واضح کیا ہے۔ تو سورۃ الفرقان، جس کا معنی ہی فرق کرنا ہے، فرق کرنے والی صورت، جس نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں، رحمان کے بندوں میں اور شیطان کے بندوں میں فرق کیا ہے۔ شیطان کے بندے کون ہوتے ہیں، ان کے کیا اوصاف ہیں، اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے کیے پر پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم شیطان کو دوست نہ بناتے۔ تو یہ شیطان کے دوست ایسے بنے ہوئے ہیں کہ شیطان کے بندے بن گئے ہیں، اس کی پیروی میں، اس کی اطاعت میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ جو قیامت کے دن ان کے لیے یہ پچھتاوے کا باعث بنے گا، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کہیں گے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے ساتھ کوئی راستہ بنا لیتا۔ اور اس کے بعد کہے گا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میرے لیے ہلاکت ہے، کاش میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا، کیونکہ اس دوست نے کیا کیا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مختصر ذکر کر کے اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص عباد الرحمن، جو خاص رحمان ذات کے بندے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے اور ان کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ تو یہ اوصاف اللہ رب العالمین نے یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ہم اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کوشش یہ کریں گے کہ ہم اپنے اندر ان اوصاف کو لائیں، اپنے اعمال کے اندر یہ اعمال شامل کر دیں جو عباد الرحمن کے اعمال ہیں، تو تاکہ ہم بھی ان لوگوں کے زمرے میں آ جائیں اور ان میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وعباد الرحمن،
اور رحمان کے جو بندے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے لفظ الرحمن کا استعمال کیا اور عباد کا استعمال کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب العالمین معراج پہ لے کر گئے تھے، اس وقت اسراء کے موقع پر جس چیز کا ذکر اللہ نے کیا ہے، تو اللہ نے وہاں پر بھی اپنی طرف عبد کی اضافت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ظاہر کیا ہے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی. مسجد اقصی لے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا مقام مرتبہ بیان کرتے ہوئے لفظ استعمال کیا علی عبدنا، ہمارا بندہ. اسی طرح جو مشرکین مکہ سے مقابلہ کرتے ہوئے ان کو چیلنج دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اعزازی نام ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ قرار دے دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، اور ان کے بلند مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ عبدیت اللہ نے استعمال کیا علی عبدنا. تو عبد کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر اس کی نسبت ہو، اضافت ہو، تو یہ انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور اس کی بندگی ہے. اور جو انسان رب کا بندہ نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مختلف چیزوں کا غلام اور بندہ بنا دیتا ہے. کوئی عبد الدینار، عبد الدرہم بن جاتا ہے، روپے پیسے کا بندہ، کہ وہ روپے پیسے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. کوئی کسی بت کا بندہ بن جاتا ہے، اور کوئی کسی اور چیز کا بندہ بن جاتا ہے. یہاں تک کہ دنیا کی معمولی معمولی چیزوں کی غلامی میں انسان آ جاتا ہے. لیکن جو اللہ کی غلامی میں آتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین دوسروں کی غلامیوں سے نجات دے دیتا ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے نبی کا مقام مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے لفظ عبدیت کو اپنے طرف منسوب کیا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور اسی طرح وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی نسبت اپنی طرف کر دی اور فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے. اور لفظ رحمان سے بھی اس بات کی انتہائی زیادہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا اظہار ہوتا ہے اور شفقت کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مہربان ذات کے بندے ہیں. ان کے اندر اللہ نے فرمایا کچھ صفات ہیں. فرمایا یہ کون ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ وہ لوگ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر ہونا، نرمی کے ساتھ. نرمی کے ساتھ چلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ڈھیلے ڈالے چلیں گے، بلکہ مومن کی صفت وہ یہ ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ لقمان میں لقمان حکیم کی وصیت کے طور پر اس بات کا ذکر کیا ہے. وہ اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وقصد فی مشیک، اپنے چلنے میں درمیانہ روی اختیار کر، یعنی اکڑ کر نہ چل، تکبر کے ساتھ نہ چل. تو تکبر کے ساتھ چلنا یہ مومن کی نشانی نہیں ہے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا جہاد کے میدان میں، وہ سر کے اوپر سرخ پٹی باندھے ہوئے تھے اور اکڑ کر دشمن کے سامنے چل رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چلنا ایسا ہے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، مگر ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، یعنی دشمن کے مقابل میں جہاد کے میدان میں اکڑ کر چلنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے میدان میں اپنے گھوڑے پر سوار تھے غزوہ حنین میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھی تھی، گھوڑے کے ننگی پیٹھ کے اوپر سوار ہو کر آپ فرما رہے تھے انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں ابن عبد المطلب ہوں، مطلب عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ فخریہ انداز جہاد کے میدان میں یہ جائز ہے. لیکن اس کے علاوہ مسلمانوں کے بیچ میں اگر چلنا ہو تو تکبر کے انداز سے چلنا، اکڑ کر چلنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ عباد الرحمن وہ ہے جو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. اور نرمی کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بیمار ظاہر کر کے چلے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے ایک جوان کو دیکھا جو بالکل ڈھیلا ڈالا چل رہا تھا، تو فرمایا کہ کیا آپ بیمار ہیں؟ اس نے کہا نہیں. کہا پھر سیدھے چلو، تو ان کو سیدھے چلنے کا حکم دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے پاؤں اپنے پیچھے گھسیٹتا رہے اور اس طرح چلتا رہے اور کہتے ہیں یہ عباد الرحمن کی صفت ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ جس طرح لقمان حکیم کی وصیت میں ہے وقصد فی مشیک، درمیانی انداز سے چلنا، نہ زیادہ ڈھیلا چلنا اور نہ اکڑ کر چلنا، بلکہ درمیانہ رفتار کے ساتھ چلنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز جو آپ کے شمائل میں، آپ کے
औसाफ में बयान किया गया है वो ये था कि गोया आप किसी बुलंदी से नीचे उतरते हैं, ऐसे आपके चलने का अंदाज होता था। तो इबादुर रहमान वो है जो तकब्बुर के साथ नहीं चलते बल्कि नरमी के साथ जमीन पर चलते हैं। उसके बाद फरमाया वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब इनके साथ जाहिल लोग, जाहिल उसको कहा जाता है जिसके पास इल्म ना हो, इन्हें अल्लाह ताला के दीन से जो लाइल्म लोग हैं, जाहिल लोग हैं, वो जब इनसे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, खातब युखातिब मुखातबा तकरार के माने में है कि जब इनके साथ कोई जाहिल लोग बहस मुबाहसा करते हैं, तकरार करते हैं, तो ये उनके साथ उलझते नहीं है, तकरार में नहीं आते, क्योंकि जाहिल लोगों के साथ तकरार करने का कोई फायदा नहीं होता। तो ये जवाब में क्या कहते हैं, वइदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, ये कहते हैं तुम पर सलाम हो। सलाम मुतारका इसको कहा जाता है, सलाम मुतारका यानी छोड़ने के लिए ये सलाम। और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने वालिद को इंतहाई दर्जे बाअदब अल्फाज के साथ समझाने लगे, वालिद अपनी जिद पर कायम थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत को बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो आखिर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह कहा था सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया, कि आप पर सलाम हो, यानी मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ और मैं आपके लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ मांगूंगा। ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह ताला ने मना नहीं किया था, तो बाद में बख्शिश की दुआ मांगी भी थी, लेकिन जब अल्लाह ने तंबीह कर दी तो उसके बाद वो दुआ करना उनके लिए छोड़ दी। तो वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा सलामुन अलैक। इसी तरह जो भी जाहिल इंसान हो और वो किसी के साथ बहस मुबाहसा करे और समझने के बजाय वो दूसरों के जहन को खराब करने की कोशिश करे, तो उसके साथ तकरार करना, बहस मुबाहसा करना, उसमें खैर नहीं है। उससे सलाम कह के अलग हो जाना चाहिए, और इस सलाम को सलाम मुतारका कहा जाता है। आगे फरमाए वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, इनकी तीसरी निशानी, पहली निशानी ये है कि जमीन पर तकब्बुर के साथ नहीं चलते, दूसरी निशानी ये है कि ये जाहिल लोगों के साथ उलझते नहीं, और तीसरी निशानी ये है वल्लज़ीना, ये वो लोग हैं यबीतूना जो रात गुजारते हैं, बात है यबीतु बैतूतत रात गुजारने को कहा जाता है, लिरब्बिहिम अपने रब के लिए, सुज्जदन सिजदा करते हुए, व क़ियामन और क़ियाम करते हुए, इनकी रातें अल्लाह के लिए सिजदे में और अल्लाह ताला के लिए क़ियाम में गुजरती है। और ये बहुत शानदार अमल है जब इंसान रातों के औकात में अल्लाह के सामने खड़ा हो, अल्लाह के सामने सिजदरेज हो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए रोए। ये वो इंसान है जिसके दिल में इखलास होता है, क्योंकि दिन को तो लोग भी देख रहे होते हैं, लेकिन रात का वक्त ऐसा वक्त है जिसमें कोई और देखने वाला नहीं होता। तो वो इंसान जो रातों को उठकर अल्लाह के सामने खड़ा होता है, यकीनन इससे इसको अल्लाह ताला से मोहब्बत है और अल्लाह ताला के खास बंदों में से है। और ऐसे लोगों की अल्लाह ताला ने सिफत सूरत सिजदे में भी जिक्र की है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ, ये वो लोग हैं जिनके पहलू बिस्तरों से दूर रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी पूरी रात ये क़ियाम करते हैं, बल्कि मतलब इसका ये है कि रातों के औकात में ये अल्लाह ताला के लिए क़ियाम में होते हैं। और बाद हदीस में इस बात का जिक्र आया है कि जो रात के कुछ हिस्से में क़ियाम करे, कुछ हिस्से में आराम करे, उसकी पूरी रात क़ियाम में और इबादत में शुमार होती है। जैसा अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में ये बात वाज़ेह है। और इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी यही था कि रात के कुछ हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियाम किया करते थे, कुछ हिस्से में आराम करते थे, फिर कुछ हिस्से में क़ियाम करते थे। तो ये आपका तरीक़ाकार था। और जो इंसान इस नीयत से सोता भी है कि मैं अल्लाह ताला की इबादत के लिए चुस्त हो जाऊं और मेरी इबादत करने में दिल लगे और नींद मुझे तंग ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं कुछ मांग लूं, उसके सामने खड़ा हूं, इसके लिए जो सोता है उसका वो सोना भी अल्लाह ताला क़ियाम में शुमार करता है। तो रात को क़ियाम ये एक अहम तरीन अमल है जिसके लिए कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ आयात में अपने नबी को भी हुक्म दिया है और इसकी फजीलत भी बयान की गई है। हदीस में भी इसकी बड़ी फजीलत आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के ख्वाब के बाद फरमाया था कि निअमर रजुल अब्दुल्लाह लौ कान यक़ूमु मिनल लैल, अब्दुल्ला इब्न उमर बड़े अच्छे इंसान है अगर ये रात को क़ियामुल लैल करते। और ये बात जब अब्दुल्ला इब्न उमर को मालूम हुई कि आपके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, तो उसके बाद कभी भी उन्होंने क़ियामुल लैल नहीं छोड़ा। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को ये वसीयत की है कि क़ियामुल लैल किया करो, फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन, ये नेक लोगों की आदत होती है कि वो रात को क़ियाम करते हैं।
اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس سے بیماریاں بھاگ جاتی ہے۔ تو رات کا جو قیام ہے اس میں بڑی خیر اور برکت ہے انسان کے لیے، یہ بہت بڑی سعادت کا باعث ہے۔ تو یہ عباد الرحمن کی تیسری صفت ہے کہ جن کی راتیں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، عباد الرحمن کی چوتھی نشانی وہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں جہنم سے بچنے کی، جہنم سے ان کو بڑا ڈر لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ والذین، یہ وہ لوگ ہیں، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اصرف عنا پھیر دے ہم سے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب، جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، یعنی اس سے ہمیں بچا لے۔ ان عذابها کان غراما، بے شک ہے جہنم کا عذاب غرامن نقصان، خسارہ۔ غرام کہتے ہیں چٹی کو، کسی کو چٹی پڑ جائے اس کو غرامہ کہتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ جہنم کا جو عذاب ہے یہ بہت زیادہ سخت نقصان اور خسارہ ہے۔ جہنم کے عذاب سے ان کو بڑا ڈر لگا رہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ لے تو جہنم خود کہتی ہے، دوزخ خود کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے بچا لے، اس نے مجھ سے تیری پناہ مانگی ہے، اس کو مجھ سے تو اپنے پناہ میں رکھے۔ بعد حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کے حوالے سے یہ بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی وعظ نصیحت سنتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، فرشتے ان کو دیکھ کر جمع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر رپورٹ دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بندے کیا مانگتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے ڈرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، دیکھا تو نہیں جنت کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی، ان کی کیا حالت ہوتی، اور یہ جو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں تو کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، جہنم کو دیکھا تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جب انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں، ان کی یہ حالت ہے، اتنے اس سے ڈرتے ہیں، تو اگر انہوں نے جہنم کو دیکھ لیا پھر ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا، جہنم سے ڈرنا، یہ بھی اللہ کے بندوں کی خصوصی صفت ہے، رحمان کے بندوں کی صفت ہے، اور وہ اس ڈر کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ہمیں عذاب جہنم نہ دے۔ اور یہ دو باتیں ذہن میں ہونی چاہیے، مسلمان جو بھی عبادت کرتا ہے جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا یہ بھی ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، اور اس کے رحمتوں اور جنتوں کی امید میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اخلاص کے منافی ہے، یہ بات صوفیہ کا نظریہ ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ جہنم سے ڈرنے کی وجہ سے نہیں کرتے اور جنت کے لالچ میں نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے جو انبیاء کرام گزرے تھے ان کا اللہ نے ذکر کیا ہے، وَكَانُوا يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یہ ہمیں پکارتے تھے، ہماری عبادت کرتے تھے، رغباً شوق کی وجہ سے، دلچسپی کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، ورہباً اور ڈرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا اور اس کی رحمت کی امید رکھنا یہ عبادت کے اندر اس کا ذہن اور نظریہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے رحمت کا سوال بھی کرنا چاہیے، اس کے عذاب سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کا یہ لفظ، ان کے دعا کے الفاظ ذکر کیے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، یہ جو جہنم ہے یہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہ مقاما اور بہت بری رہائش ہے، مستقر قرار پانے کی جگہ، رکنے کی جگہ، اور مقام رہنے کی جگہ۔ تو جہنم ایسی چیز ہے کہ جہاں پر کچھ دیر کے لیے جانا بھی انسان کے لیے بہت برا ہے، اور مستقل رہنا بھی بہت برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ان کی ایک اور نشانی اللہ نے بیان فرمائی ہے، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، یہ وہ لوگ ہیں جب یہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے، اور خرچ ظاہر بات ہے اہل ایمان اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے عزیز اور قارب پر، رشتہ داروں پر، اور دیگر جو ضروریات ہیں وہاں خرچ کرتے ہیں، تو ان کے خرچ کرنے کا انداز اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفو، اسراف نہیں کرتے۔ اسراف بیجا پیسہ اڑانا،
مال ایسی جگہ پر خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہ ہو، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اس کے قریب قریب ایک اور لفظ ہے تبذیر، اس کا بھی اس صورت میں ذکر آیا ہے۔ تو تبذیر جو ہے، مبذر اس کو کہا جاتا ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، چاہے وہ تھوڑا پیسہ کیوں نہ ہو۔ جو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جاتا ہے وہ بے شک تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ تبذیر ہے۔ اور جو اسراف ہے، یہ جہاں پر خرچ کرنا چاہیے، جتنا خرچ کرنا چاہیے اتنا خرچ کرنا، یہ عدل ہے۔ اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، پیسہ بلا وجہ اڑانا، یہ تبذیر ہے، یہ اسراف ہے۔ لیکن اسراف جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان سے کسی نے سوال کیا، بلکہ ان پر کسی نے اعتراض کیا کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور بہت زیادہ کھانا کھلانے میں اسراف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ اسراف نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حدیث سنی ہے، آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلایا کرو۔ تو جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے تو میں کھانا کھلاتا ہوں، یہ اسراف نہیں ہے۔ مہمانوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، غریب اور مساکین کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا اور خوب ان کے پیٹ کو بھر دینا، ان کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ اسراف نہیں ہے۔ اسراف یہ ہے کہ جہاں پر گزارا اور ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر آپ اپنے طرف سے تکلفات کرتے ہیں، تو یہ اسراف ہے۔ تو فرمایا کہ جب مال خرچ کرتے ہیں، لم یسرفو، اسراف نہیں کرتے، ولم یقترو، اور تنگی سے بھی کام نہیں لیتے۔ قطر کہتے ہیں تنگی اور فقر کو۔ تو تنگی بھی نہیں کرتے، ایسا بھی نہیں کرتے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی نہیں خرچ کرتے۔ کچھ لوگ پیسہ بچانے کے چکر میں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی نہیں خرچ کرتے۔ تو رحمان کے جو خاص بندے ہیں، ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ بلا وجہ خرچ نہیں کرتے، اور جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں روکتے نہیں ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ ہوتے ہیں اس کے درمیان، ان کا جو خرچہ ہے وہ اس کے بیچ میں ہوتا ہے، قواماً برابر، یعنی بالکل سیدھے چلتے ہیں، درمیانی راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ ان کے ایک اور نشانی اللہ نے بیان فرمائی ہے، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں پکارتے مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، دوسرے معبود کو، اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، انہیں اللہ تعالیٰ کو بھی پکاریں اور کسی اور کو بھی مدد کے لیے پکاریں، کسی اور سے بھی دعائیں مانگیں، ایسا نہیں کرتے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ وہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو، نیک صالح لوگوں کو مشکل میں پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، جبکہ وہ جتنے بھی نیک بزرگ صالحین گزرے ہیں، انبیاء اولیاء گزرے ہیں، سب کے سب اللہ کے محتاج تھے، اور سب پر جب مشکل وقت آتا تو وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ اور یہی ہر مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے، کیونکہ مشکل وقت میں صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ کام آ سکتی ہے، باقی کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اور وہ ذات ایسی ذات ہے جو ہر کسی کی پکار کو سنتا ہے، جہاں سے بھی اس کو آپ پکاریں گے، جس زبان میں پکاریں گے، وہ سمندر کے تہ میں، مچھلی کے پیٹ کے اندر سے، رات کے اندھیروں میں یونس علیہ السلام کی پکار کو سنتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے رب کو پکارتے ہیں، وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی پکار سنتے ہیں۔ وہ چیونٹیوں کی آواز اور پکار سنتا ہے، وہ جو ہے سمندر کے تہ میں مچھلیوں کی آواز سنتا ہے۔ تو جب وہ ہر چیز کی آواز سنتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حال کی فریاد سنے جب وہ پکارے اس کو؟ فرمایا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو جب بھی انسان پر پریشانی آئے وہ اللہ کو پکارے۔ اور رحمان کے خاص بندوں کی صفت یہ ہے، لا يدعون مع اللہ، جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ الہا آخر، کسی اور معبود کو، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی وہ قتل کرتے ہیں کسی ایسے نفس کو جس کا قتل اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے قتل کو حرام کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی وجہ سے کسی مسلمان کے قتل کو جائز قرار دے دیا ہے، وہ ایک تو عمدن کسی کو قتل کرے تو قصاصاً اس بندے کو قتل کیا جا سکتا ہے، یا کوئی شادی شدہ زنا کرے، مرد ہو یا عورت، اس کو بطور سزا حد رجم کے طور پر اس کو رجم کیا جا سکتا ہے، قتل کیا جا سکتا ہے پتھر مار مار کر۔ اور اسی طرح وہ انسان جو اپنا دین بدل دے، اسلام چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، اس کو بطور ارتداد سزا کے طور پر قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے بطور سزا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے ڈاکو ہیں، ڈکیت، جو لوٹ مار کرتے ہیں،
اسلحے کے زور پر، ہتھیار کے زور پر لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان کا مال لیتے ہیں، ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمائی ہے کہ ان کو بھی تین طرح کی سزاؤں کا اللہ نے ذکر کیا ہے: ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. چار سزائیں ہیں. تو ایک سزا ان میں سے یہ ہے کہ ان کو سولی چڑھایا جائے، پھانسی دے دی جائے، اور دوسری سزا یہ ہے ان یقتلوا کہ ان کو قتل کیا جائے، اور تیسری سزا اللہ نے یہ فرمائی کہ ان کے ہاتھ پاؤں الٹ ایک دوسرے کے الٹ کاٹ دیے جائے. اگر سیدھا ہاتھ ہے تو الٹا پاؤں، یعنی دائیں ہاتھ تو بایاں پاؤں، اور دائیں پاؤں ہے تو بایاں ہاتھ. اور اس کے علاوہ فرمایا او ینفع من الارض، یا زمین سے جلا وطن کیا جائے. یہ مختلف حالات کے اوپر مبنی ہے. تو وہاں پر بھی جو ڈاکو ہیں ان کو قتل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس کے علاوہ باقی کسی مسلمان کا جو قتل ہے وہ جائز نہیں، وہ اللہ نے حرام کر دیا ہے. تو فرمایا جس نفس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو یہ ناحق قتل نہیں کرتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ قتل کرتے ہیں. ولا یزنون، اور نہ زنا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے رحمان کے خاص بندے شرک سے بھی بچتے ہیں، اسی طرح ناحق قتل سے بھی بچتے ہیں، اور زنا سے بھی بچتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ کام کیے، ناحق قتل کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارا مدد کے لیے، شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، زنا کیا، فرمایا جو یہ کام کرے گا یلقا اثاما، اس کو سامنا کرنا ہوگا اثامن، گناہوں کے ساتھ. ان کاموں کے جو گناہ ہے ان گناہوں کا سامنا کرنا ہوگا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، ڈبل کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب، دگنا ہوگا اس کے لیے عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ رہے گا اس عذاب میں، مہانن، ذلیل ہو کر، خوار ہو کر. تو عذاب میں بھی ہوگا اور ذلیل بھی ہوگا اور ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اگر کسی سے یہ پچھلے جو گناہ کے کام ہے، شرک ہے، قتل ہے، زنا ہے، یہ کام سرزد ہو گئے اور توبہ کیے بغیر مر گیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذاب دگنا ہوگا اور جہنم میں ذلیل ہو کر ہمیشہ اس عذاب میں رہے گا. لیکن جو اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے توبہ کر لے، الا من تابا، مگر جو توبہ کر لے ان گناہوں کے بعد، وآمن، اور ایمان لے آئے، پہلے مومن نہیں تھا، حالت کفر میں اس نے شرک کیا ہے، ایمان لے آیا، توبہ کر لی، وعمل عملا صالحا، اور عمل کرے عمل صالح. صالح اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کی صلاحیت کتاب اور سنت سے معلوم ہو. اللہ نے اس کو صالح کہا، اس کے رسول نے اس کو صالح کہا. کتاب اور سنت کے موافق جو عمل ہے وہ عمل صالح ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اپنے خیال کے مطابق کسی عمل کو صالح کہتا ہے تو وہ صالح نہیں ہے. عمل کی صلاحیت اپنے ذہن سے، عقل سے، خیال سے معلوم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ قرآن و سنت کے دلائل سے اس کی صلاحیت معلوم ہوتی ہے. تو فرمایا جو عمل کرے عمل صالح، یعنی گناہ سے توبہ کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں. اور یہاں پر یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس سے گناہ سرزد ہو جائیں وہ توبہ کر لے، تو توبے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھیں، عمل صالح میں آگے بڑھیں. فرمائے فَأُولَٰئِکَ، ایسے لوگ جو ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے گناہوں کو صرف اللہ معاف نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے ان کی برائیوں کو حسنات، نیکیوں میں. جو ان کے گناہ ہیں ان گناہوں کو صرف اللہ معاف نہیں کرتا بلکہ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ کیے گناہ تھے لیکن توبہ کرنے سے ہوا کہ گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے غفوراً، بہت بخشنے والا، رحیماً، بہت رحم کرنے والا. اس کے رحم اور اس کے بخشش کا تقاضا یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے پر بندے کو معاف کر دے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کر لے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل کرے صالح، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، تو وہ لوٹتا ہے اللہ کی طرف، متابًا، پورا لوٹنا، اللہ رب العالمین کی طرف وہ لوٹتا ہے پورا لوٹنا. والذین لا یشہدون الزور، اور یہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو حاضر نہیں ہوتے الزور. زور ایک جامع لفظ ہے، کل ما عدا الحق فهو الزور، جو حق سے ہٹ کر ہے وہ زور ہے. جھوٹی گواہی کو بھی شہادت الزور کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حوالے سے فرمایا من لم يدع قول الزور، جو ناحق گفتگو نہ چھوڑے، والعمل به، اور ناحق عمل نہ چھوڑے، چاہے وہ عمل ہو یا وہ الفاظ ہو، جو ناحق ہے وہ زور ہے. تو جو زور میں حاضر نہیں ہوتے، شریک نہیں ہوتے، اور اس زور میں ہر وہ کام داخل ہے جو
अल्लाह के दीन से हट कर उसकी नाफरमानी पर मबनी काम है। वो इज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, और ये जब ये गुजरते हैं बिल्लग़्व बेहुदा काम पर, मर्रू किरामा तो ये गुजरते हैं मुअज़्ज़ज़ होकर, यानी दामन बचाते हुए। माना यह है कि किसी बेहुदा काम पर से इनका गुजर होता है तो वहां उनके साथ शरीक नहीं होते, बल्कि दामन बचाते हुए ये गुजर जाते हैं। यहाँ पर लाए शदुन ज़ूर, मुफस्सिरीन ने और मुहद्दिसीन फुक़हा ने जो गैर मुस्लिमों के त्यौहार हैं, जैसे क्रिसमस है, इसके अलावा दीगर उनके जो त्यौहार हैं जो उनके बातिल मज़ाहिब की तरफ से बनाए गए हैं, वो भी ज़ूर है, और उनमें शिरकत करने वालों को भी उन्होंने ज़ूर में शिरकत करने वाला करार दे दिया है। तो जो लोग गैर मुस्लिमों के त्योहारों में शिरकत करते हैं, ये भी इबादुर रहमान के जो औसाफ है उनके मुखालफत है। और इसी तरह लग़्व व बेहुदा काम, फजूल जो खेल कूद हैं या ऐसे काम है जिनमें कोई दीनी या दुनियावी फायदा ना हो, उसमें शिरकत करना, ये भी लग़्व कामों में शिरकत है। तो जो इबादुर रहमान है, अल्लाह के खास बंदे हैं, वो ऐसे कामों से बच कर रहते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीही, आदमी के मुसलमान की इस्लाम की अच्छाई में से, आदमी के इस, इस्लाम के अच्छे होने में से, यानी उसका इस्लाम तब अच्छा होगा जब वो ला यानी, यानी जो उसको फायदा देने वाली या उसके काम की चीजें नहीं है उनको छोड़ दे। ये उसके इस्लाम की अच्छाई में से है, लायानी चीजें जिनसे न कोई दीन का फायदा हो न दुनिया का फायदा हो। तो ऐसे कामों को छोड़ना ये इबादुर रहमान के औसाफ में से है। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उमयाना, ये वो लोग हैं जब इन पर पढ़ी जाती है, इज़ा ज़ुक्किरू जब इनको नसीहत दी जाती है, नसीहत की जाती है, बिआयाति रब्बिहिम अपने रब की आयतों के साथ, अपने रब की आयतों के साथ इनको नसीहत की जाती है, लम यखिर्रू तो नहीं गिरते, नहीं पड़ते, अलैहा उनके ऊपर, सुम्मन बहरे, व उमयानन और अंधे। इन्हें अल्लाह ताला की आयतें जब इनके सामने पेश की जाती है, इनको उन आयतों के जरिए नसीहत की जाती है, तो ये ऐसा नहीं करते कि सुनी को अनसुनी कर दे, जैसे बहरे होते हैं, और बिल्कुल अंधे नहीं बन जाते, बल्कि देख लेते हैं, आयतों को देखकर, आयतों को सुनकर इनको नसीहत मिल जाती है, ये अपनी इस्लाह कर लेते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है जो अल्लाह ताला की आयतों को सुनकर उससे मुंह मोड़ते हैं, सुनी को अनसुनी कर देते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि सूरतुल कहफ में अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों का जिक्र किया है कि जब इनको नसीहत की जाती है अल्लाह ताला की आयतों के साथ, तो ये उससे मुंह मुंह मोड़ते हैं, एराज करते हैं,